یہ چاہوں گا کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹپیکلی مردوں کا ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کے اندر کیسے پارٹیسپیٹ، کیسے آپ نے اس کو جوائن کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی، موٹیویشن کیا تھی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میل ڈومینیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ویسے بھی اوور آل ہماری ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی بھی ہے. مقصد یہ تھا اس سروس کو جوائن کرنے کا کہ شروع سے مجھے یونیفارم مجھے ہمیشہ سے اچھا اگر آپ لگتا ہمارے تھا. چینل پر نہیں ہو تو پہلے جلد میں سے نے ہمارے ایم بی بی چینل ایس 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 کیا پی کیونکہ نوش ایک وہ چینل کو سبسکرائب بچپن کر سے لیں اور تھا، ساتھ میں دیکھے پیرنٹس کا بیل بھی کے کہ آئکن کو آل ڈاکٹر پر بنوں، پریس اور کر باقی لیں. فیملی ممبرس بھی ڈاکٹرز ہی ہیں میرے. سم ہاؤ میرا مائنڈ تھوڑا سا چینج ہوا، اور میں نے باہر جا اسپیشلائزیشن کرنے جانے کی بجائے اس چیز کو پریفر کیا کہ پاکستان میں رہوں، اور یہاں پہ اگر میری وجہ سے کوئی یوٹیلیٹی ہو سکے، کوئی ایسی انسانیتی خدمت کی جا سکے، تو میں اس چیز میں اپنی پارٹیسپیشن کروں. تو اس وجہ سے پھر میں نے سی ایس ایس کا ایگزام میں اپیئر ہونے کا ڈیسائیڈ کیا، اور اس کے اندر پھر میں نے پولیس سروس آف پاکستان واز مائی فرسٹ چوائس، اور اس کو چوز کیا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پولیس سروس میں جس طرح سے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جس لیول پہ اور جس طرح سے، کیونکہ یہ ایک وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں ایک بہت ہماری کامن پرسیپشن ہے کہ انصاف نہیں ملتا یا لوگوں کی سنوائی نہیں ہوتی. آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو برنگ سم ڈفرینس، اور آئی وانٹیڈ ٹو میک اے چینج. اور سیکنڈلی اٹ از اے سمبل آف وومن امپاورمنٹ. ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ جب اس سروس کو جوائن کریں گے تو ڈیفینیٹلی مزید فیمیلز وہ بھی اس سروس میں آئیں گی، اس کو جوائن کریں گی. اور پی ایس پی کیڈر کے علاوہ پولیس میں بھی جو انڈکٹیز ہوتے ہیں، لائک اے ایس آئیز ہیں، کانسٹیبلز ہیں، سب انسپیکٹرز ہیں، ان کو بھی انکریجمنٹ ملے گی پولیس سروس جوائن کرنے کے لیے. کیونکہ پولیس سروس جو ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی میلس. ہماری یہ پاپولیشن کا دیکھیں 52% جو ہے ویسے بھی فیمیلز ہیں، اور ایک ریپرزنٹیشن ہونا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ویمن خواتین کی بہت ضروری ہے. تو دیٹ واز آل ان مائی مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم، اور میری پرسنل چوائس بھی تھی. ایوری بڈی انکریجڈ می. تو یہ ایک وجہ تھی یہ سروس جوائن کرنے کی. میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے خود بتایا کہ آپ نے پہلے ایم بی بی ایس کیا اور آپ کی فیملی کی خواہش تھی کہ آپ ڈاکٹر بنے، آپ نے اس کو پورا بھی کیا لیکن پروفیشنلی آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا، تو فیملی کی طرف سے ریزسٹنس نہیں ہوئی جب آپ نے یہ چوز کیا کہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں گی؟ کیونکہ بڑا مشکل ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو مشکل لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے ویسے بھی چیلنجز کا شوق کہہ لیں، یا چیلنجز اچھے لگتے ہیں کہ ون شوڈ اپنے آپ کو چیلنج دینا. ایک آئی نو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب اینڈ اٹ از ویری ڈیمانڈنگ جاب. جہاں تک گھر والوں کی بات ہے، دے آلویز سپورٹڈ مائی ڈیسیژن. جب وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں تب میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں نے میڈیسن بھی کیا، اور اس طرح کیا کہ گولڈ میڈل بھی لیا میں ایم بی بی ایس میں. اور پھر جب میرا یہ ایک ٹلٹ آف مائنڈ ہوا کہ مجھے پاکستان میں رہنا ہے اور یہ سروس جوائن کرنی ہے، مائی ہول فیملی سپورٹڈ می، اور اس میں ایسی کوئی ریزسٹنس کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اٹ واز بیکاز جو ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے اس میں یہی ہے کہ جو انسان اپنی پیشن سے کرنا چاہے، اپنے شوق سے کرنا چاہے، وہ انسان کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت کسی چیز کے پیچھے بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سروس میں صرف ہم لوگوں کی جتنی زیادہ خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، ایز اے ڈاکٹر بھی مجھے ملتا آف کورس، وہ بھی ایک بہت، کیونکہ یہ کوشچن بھی مجھے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایز اے ڈاکٹر بھی تو آپ مسیحا ہی ہوتے ہیں. میرا بھی اگلا سوال ہے. آئی واز اینٹیسپیٹنگ دیٹ کوشچن ایکچولی. تو وہ اس میں بھی یقیناً یہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر ریشو نکال لیں تو شاید فیمیل ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں، بٹ یو کین ہارڈلی پوائنٹ آؤٹ اینی فیمیل پی ایس پی آفیسر ایٹ دس لیول جس میں پالیسی میکنگ، ڈیسیژن میکنگ لیول پہ ایک فیمیل آفیسر کام کر رہی ہو، اینڈ شی کوڈ میک اے ڈفرینس. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس پروفیشن میں زیادہ ضرورت بھی ہے ریپرزنٹیشن کی، اچھے کام کی. اور عام لوگ، میں جب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ فیمیلس کے لیے، اٹ از ناٹ اباؤٹ اونلی فیمیلس. مینی پیپل کم ٹو می، اور ان میں بہت سارے میلز ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرانی ہے. دس از ناٹ اباؤٹ اونلی فیمیلس. فیمیلس تو ہیں ہی ہیں، اور اس میں میلز بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آ کے کہتے ہیں کہ بوڑھے آدمی ہر کوئی، اور اس میں ایوری کائنڈ آف جو ہے معاشرے میں جتنی بھی ایج گروپ ہے اس میں لوگ آتے ہیں، اور وہ جب یہ ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ سے اپنی تفتیش کرانی ہے. تو آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز اے ہول لائک اگر وومن امپاورمنٹ بھی ہے، اس میں فیمیلس کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے.
مجھے یہ اپرچونیٹی ہے کہ میں لوگوں کو ایک کنونس کر سکوں, انسپائر کر سکوں, ان کے کام آ سکوں, اور اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دے کوڈ اپروچ می ایزیلی, بیکاز میری ایک نیت یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک وہ ایک رہتا ہے, اور ہمارا اور عوام کے ساتھ, اور ایک میڈیا ون آف دا عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ساتھ بھی بڑا ہمارا رہتا ہے ایک کولیبوریشن, کوآرڈینیشن. سو اٹس گوئنگ ویل. اچھا میم, یہ مجھے بتائیے گا کہ ٹپیکلی روایتی طور کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس آفیسر بڑا رعب دار شخصیت کا مالک ہونا چاہیے, کہ وہ جب چاہے مجرم اس کے سامنے آئے تو مجرم ذرا ڈر جائے, مجرم کا رعب ہونا, اس کو مجرم کے اوپر اس کا رعب ہونا چاہیے. تو آپ کس طرح ٹیکل کرتی ہیں جب کوئی مجرم آپ کے سامنے آتا ہے, تو آپ کس طرح اپنا رعب اس کے اوپر ڈالتی ہیں؟ دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں. فرسٹ آف آل, ایوری ون ہیز ڈفرنٹ پرسنالٹی, اور ڈفرنٹ سچویشن میں ڈفرنٹ بیہیویئر ہوتا ہے انسان کا. اٹس ہیومن سائیکالوجی. پرابلی وین آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو آئی ہیو ڈفرنٹ kind of interaction with you, but when I deal with these kind of people I must be having different way of talking to them اور سارا کچھ. لیکن اس میں ہم اب میں آپ کو یہ پی ایس پی آفیسرس کی اگر میں بتاؤں تو وی آر سپروائزری آفیسرس. ہمیں سب سے جو ہمارا جونیئر اسٹاف ہے ان سے ہمیں کام کرانا ہے. وی ہیو ٹو میک پالیسیز, وی ہیو ٹو میک دیم گیٹ امپلیمنٹڈ. اس صورت میں اس طرح سے فیمیلس کا یہ پی ایس پی میں جب ہم بات کرتے تو وی آر آفیسرس, بیوروکریسی میں وی آر آفیسرس, اور ہمارا کام شاید اس طرح سے وہ ہم جو امیجن کرتے ہیں کہ پولیس چوروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور دس گوز فار ایون میلس فیمیلس, ایک کیڈر فرق ہے. تو وی آر ٹورڈز مور پالیسی میکنگ, لوگوں کو انصاف ملے, تفتیشوں کو سپروائز کریں, کام ٹھیک ہو رہا ہے, تھانے ٹھیک چل رہے ہیں. دس از آور مین رول, ناٹ لائک دس کہ مجھے یا کسی بھی آفیسر کو اس طرح سے چوروں کے پیچھے بھاگنا یا تفتیش کرنا. وی ہیو آور اون اسٹائل آف ڈیلنگ ود دیز کائنڈ آف پیپل. ہمارے پاس قتل کے لوگ بھی آتے ہیں تو جب انٹروگیشن کا جو اسٹائل ہوتا ہے وہ شاید آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین رائٹ ناؤ, بیکاز میں شاید ان سے ڈائریکٹلی ایک دم سے نہیں تفتیش کروں گی. ہمارے ایک ٹیئرز بنے ہوئے ہیں کہ اگر کانسٹیبل سے اوپر آپ دیکھیں اے ایس آئی ہے, سب انسپیکٹر ہے, ڈی ایس پیز ہیں, ایس ٹی پی, دین کمز دا رول آف ایس پی, اینڈ وی آر ڈویژنل ایس پیز اینڈ وی آر سپروائزنگ. ہمارا کام یہ کہ ہم نے سسٹم کو یا اس میں کوئی ایسی اس میں کوئی ٹلٹ نہ, اس میں کوئی کنک نہ آئے, ہم نے اس کو اسٹریٹ رکھنا ہے, اس کو اچھا چلانا ہے, پالیسی میکنگ کرنی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے, اور پورے اسٹاف کو, پوری ڈویژن کو سپروائز کرنا ہے. میم مشکلات کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے. آپ نے خود کہا کہ بڑی گندی پرسیپشن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ انصاف نہیں ملتا, رشوت ہے اور مختلف چیزیں ہیں. آپ کے لیول کے اوپر تو تھوڑی پھر بہتری آ جاتی ہے, لیکن لوکل لیول کے اوپر مسائل بہت زیادہ ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال کے اندر آپ کو کن مشکلات کو فیس کرنا پڑا اس سسٹم کے اندر جہاں پر انصاف نہیں ملتا, اور اس سسٹم کے اندر جہاں پر لوگوں کو بہت تنگ کیا جاتا ہے, اس سسٹم کے اندر آپ جیسی لیڈی جو کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہیں, ان کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں نے ان الفاظ میں یہ بات ہی نہیں کی تھی. دوسری بات یس اٹ از چیلنجنگ, بیکاز دیکھیے پولیس سروس میں بھی یہ ایشو ہے, اینڈ آئی تھنک ہر ڈپارٹمنٹ میں اس وقت لیکن اس میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ ہی ایشوز ہیں. وہ اس کی ایک وجہ ہے, بیکاز وی آر ڈیلنگ with every kind of crime. ہم مورل کرائم سے لے کے ہم مٹیریل کرائم تک ڈیل کر رہے ہیں, اور اس میں سم ٹائمز ایک اس میں مدعی ہوتا ہے اور ایک کے اوپر الزام ہوتا ہے, رائٹ. سو مین دیر آر ٹو پارٹیز, اس میں سے کسی ایک نے تو غلط ہونا ہے, رائٹ. سو جس کے لیے جو غلط جس کو ثابت کیا جائے گا یا جس کو غلط ثابت ہو جائے گا وہ ہمیشہ پولیس کے خلاف بولے گا. سو دیر از این ایلیمنٹ کہ پولیس لو اینڈ ہیٹ یہ دونوں اس کے لیے یہ ہمیشہ چلیں گی اور چلتی آئی ہیں. آن دا ادر ہینڈ, اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیس ایک اٹس اے فیس آف سوسائٹی. آپ دیکھیں فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے تو پولیس ہے, فرسٹ رسپونڈر ہے تو پولیس ہے, فیس بن گیا نا سوسائٹی کا. ویری کیا کہنا چاہیے اس کو, بڑی عجیب بات تھی کہ آج ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو اس میں اسکول ٹیچر سے بات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ جی بچوں کی پروٹیکشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہم نے کہا بچوں کو خیال ہے وہ پیرنٹس کو رکھنا چاہیے, اور ان کی تربیت میں سب سے بڑا رول پیرنٹس کا ہوتا ہے, اور پھر
ان کو اسکول لے کے جانا یہ وہ. تو ٹو مائی اٹر سرپرائز ون آف دا ٹیچرز سیڈ کہ جی ان کی پروٹیکشن تو یعنی اسکول لے کے آنا, اسکول چھوڑ کے جانا والد ہیں, ہم تو ہاتھ پکڑ کے ہر وقت اسکول نہیں چھوڑنے جا سکتے, لینے جا سکتے, اور ان کی پروٹیکشن تو پولیس کا کام ہے. میں نے آئی جسٹ آسک ہم اے کوشچن, میں نے کہا یو ٹیل می, is this a job of police to take a child from house to the school and then to take him or her from school to your house? Is that what you think? So یہاں تک بات آ گئی ہے کہ مطلب پولیس کے بارے میں اگر آپ نے ایک چیز سوچ ہی لی ہے, آپ دیکھیں 100 میں سے آئی ایگری مے بی 10 کام نہیں ہوتے ہوں گے, کچھ غلط بھی ہو جاتے ہوں گے, اور یہ پوری دنیا کا فینومینا ہے. یہ صرف ہم کہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں, آپ ہیلتھ, ایجوکیشن اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, بلکہ دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں تو صحیح غلط ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کو پرٹیکولرلی کسی ایک چیز سے ایسوسیٹ کر دینا, میرے خیال سے یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بہتری کہاں پہ آ رہی ہے, اور اگر 100 میں سے 90 کام ٹھیک ہو رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے 5, 6, 10 خراب ہو رہے ہیں, اس پہ فوکس رکھنا, تو ہاؤ از اٹ فیئر ود the police department? This is my question to you rather. میم بالکل اینڈ کے اندر آپ سے آن اے لائٹ موڈ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ماشاء اللہ اتنی آپ نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی, اب بڑے اچھے لیول کے اوپر آپ کام کر رہی ہیں, اس کے پیچھے کریڈٹ کس کو دیں گی, اور موٹیویشن کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ آپ نے جو 2 کام کیے, MBBS کیا اور اس کے بعد کمپٹیشن ایگزام دیا, پاکستان کے اندر یہ دونوں کام بڑے ہی مشکل سمجھے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بہت ہارڈ ورک ہے, اور ایک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی MBBS کر لیتا ہے یا کمپٹیشن کا ایگزام پاس کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت افلاطون ہوں, میرے جیسا بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ نے ماشاء اللہ دونوں کام کیے, دونوں کے اندر کامیابی حاصل کی, اس کے پیچھے انسپائریشن اور موٹیویشن کیا تھی؟ مجھے سب سے زیادہ جو ایک چیز لگتی ہے, میں سیلف موٹیویٹڈ ہوں. مجھے جو چیز کرنی ہوتی ہے اس کے لیے جب تک میں خود موٹیویٹڈ یا کنونس نہیں ہوں, وہ میں کام نہیں کر سکتی. بائی سینگ سم ون کہ جی اس بندے سے انسپائر ہو کہ میں یہ کام کروں, شاید مجھ سے نہیں ہوگا. ہاں سم ٹائم مجھے کوئی امپریس کر سکتا ہے مے بی, اس کو دیکھ کے مجھے لگے گا کہ اچھی چیزیں انسان ارد گرد سے سیکھتا ہے اور سیکھنی بھی چاہیے. لیکن سیلف موٹیویشن سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے ٹو اچیو اینی تھنگ. آپ جب تک خود اب کنونسڈ نہیں ہیں, آپ خود موٹیویٹڈ نہیں ہیں اندر سے, بیکاز آئی آلویز بلیو, مجھے اکثر لوگ ملتے ہیں, پوچھتے ہیں, کچھ بچے جو کچھ او لیول تک پہنچتے ہیں, ان میں سے اکثر سے میری ملاقات ہوتی ہے جس سے کہ ہم آپ جیسا بننا چاہتے ہیں. نہیں, اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہیں تو ضرور بنیں, لیکن آپ وہ اندر سے خود اپنے اندر ہی ڈیڈیکیشن پیدا کریں گے تو آپ میرے جیسا بنیں گے. ادروائز کوئی باہر کا بندہ یا آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا ہے. ایک ایگزامپل اس میں میں دیتی ہوں. ہمارے ایک جونیئر ہیں, وہ آئے ہیں, ناٹ ٹو نیم ہم, ہی میٹ می وین ہی گاٹ, جب ASP بن گئے تو انہوں نے کہا میم آپ سے ایک بات میں نے شیئر کرنی ہے. میں نے کہا ہاں آپ ضرور کریں شیئر. کہتے ہیں ون ڈے, مطلب میں نے ویسے پڑھائی چھوڑی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا. کہتے بس BA کرنے کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی. تو ونس ایک دن میری مدر میرے پاس آئیں اینڈ شی واز ہیونگ یور فوٹو ان ہر موبائل, اور مجھے آئی کہتی کہ بیٹا یہ دیکھ یہ لیڈی آفیسر ہیں فلاں ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر یہ کر سکتی ہیں تو بیٹا آپ نہیں یہ کر سکتے. تو پھر میں نے اس دن سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ CSS کا ایگزام دیا اور میں بھی پولیس میں آیا. دیٹ ڈے آئی ریئلی ریئلائزڈ کہ اگر آپ کچھ اچھا کریں, کچھ اچھا بنیں, تو آپ جینڈر اسپیسیفک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہی واز اے گائے, ہی گاٹ انسپائرڈ. آپ کسی کے لیے بھی انسپریشن بن سکتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے کام سے کتنے مخلص ہیں, کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کتنے پیشنیٹ ہیں. آپ خود سے سیلف موٹیویٹڈ ہیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, دین یو وڈ ڈو اٹ. یہ سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے ٹو اچیو سم تھنگ اور ٹو بیکم سم تھنگ اور ٹو بیکم اے سکسیزفل پرسن ان یور لائف. بالکل ٹھیک. سو دیٹ از. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ اتنی پڑھائی آپ نے کی, اتنی پڑھائی کی, تو کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تھا آپ نے کہ اس کے لیے لگے ہوئے تھے, یا کسی نے کوئی آپ کو اسائن کر دیا تھا پیرنٹس کی طرف سے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو میں بیسیکلی وہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے.
دیکھیں جس طرح بچپن سے تو تھوڑا سا یہ ڈاکٹر کا تو میں نے بتایا کہ ادھر سے مجھے ایک سگنلز ملتے رہتے تھے تو وہ سگنلز مائنڈ میں سیٹ ہو گئے تھے. اور اس کے بعد آئی ہیڈ دس آبویسلی ایک گول. دیکھیں گول سیٹنگ تو ضروری ہوتی ہے. گول سیٹنگ وہ آپ اچیو تبھی کرتے جب گول سیٹنگ آپ نے کی ہو کہ جی میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے. اس وقت مجھے یہ تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے. اینڈ دین پھر ایڈمیشن ہو گیا. پھر اس کے بعد اور میرے یہ ایک بہت ہے کہ جو بھی کریں نا پھر اس کو کام اچھی طرح پورا کریں. جب میں نے میڈیسن کیا تو پھر جب اچھی طرح کیا ہر پروف میں فرسٹ اس میں ڈسٹنکشن بھی لی پھر گولڈ میڈل بھی لیا. پھر جب دماغ میں یہ آ گیا کہ جی اس طرف چلنا ہے اس کے بارے میں وہ میں خود سے میری اپنی یہ بالکل میری اپنی تھی سوچ تھی. اور اس میں کسی کا یہ نہیں تھا ایسا کہ کچھ کسی نے میرے لیے یہ گول سیٹ کیا. نو یہ میں نے خود کے لیے اپنا ایک گول سیٹ کیا. اور پھر آئی جسٹ اناؤنس مائی ڈیسیژن ان اے سینس. اچھا یہ بھی میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ہماری جو فیملی اس میں تھوڑا سا نا پیرنٹس کے لیے بھی ایک میسج میں ضرور دینا چاہوں گی کہ نیور فورس یور چلڈرن فار اینی تھنگ اینڈ گیو دیم روم اینڈ گیو دیم لبرٹی ٹو تھنک. ان کو ایک ایسی کانفیڈینس دیں. ان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہونی چاہیے. سیلف کانفیڈینس از ویری امپورٹنٹ. اور اگر ان کو اچھی طرح سے صحیح طریقے سے سیلف کانفیڈینس دیا جائے تو وہ بڑا کنسٹرکٹیو ہوتا ہے. مجھے یہ ہمیشہ میرے گھر سے ملا ہے کہ سیلف کانفیڈینس کہ اپنی ڈیسیژنس میں کانفیڈینس رکھیں. اور when I shared my idea of this examination and all, everyone supported me in my family and they were so happy because obviously جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے ایک CSS کا ایگزام کلیئر کرنا. and I was 34th in Pakistan when I appeared in the exam. اور اوپن میرٹ پہ مجھے یہ جب میری فرسٹ چوائس تھی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے جو چیئرمین FPSC تھے بھگوان داس صاحب ہی گیو می ٹف ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم ٹو. سو یہ بھی بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے اس سے گزرنا. لیکن یہ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ کرنا ہے. اور گول سیٹنگ تھی آپ نے اپنا اس حساب سے رکھا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو ساتھ میں کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں کچھ ایسی ضرورت ہوتی ہے جن کو آپ نے ان لائنس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہوتا ہے نا ایگزام میں بیٹھنے سے پہلے تیاری تو کرنی پڑتی ہے. تو وہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. تو وہ گول سیٹ کریں اس کی تیاری کریں اور بس اس کے پیچھے چل پڑے. اور اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. میم لاسٹ کے اندر میسیج جو نئی خواتین ہیں پاکستان کے اندر جو اس پروفیشن کو اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے خود کنونس ہو. بالکل ٹھیک. اگر آپ خود کنفیوزڈ ہیں اور اف یو جسٹ کیپ آسکنگ پیپل is this right decision, should I go to police, should I do that, should I do this, then you are confused personality. You should be clear in your own mind کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. then comes کہ آپ کے گھر والے یا اگر آپ سے وہ یہ ان کے لیے ایک میسج ہے کہ کبھی فورس مت کرے اپنے ڈیسیژن کو. let the girls excel. بالکل ٹھیک. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی ہماری سوسائٹی میں مائنڈ سیٹ چینج ہو اور آئی وڈ چلے مائنڈ سیٹ بھی ایک پروسیس ہے. اگر جو فیمیلز یہ ڈیسائڈ کرتی ہیں سروس میں آنے کے لیے ان میں بھی یہ کنونسنگ پاور پہلے وہ خود کنونس ہو پھر ان میں وہ کنونسنگ پاور ہونی چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو کنونس کریں. اینڈ دین آئی تھنک کہ جب آپ کو اچھا کام یا نیک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی ہرڈلز آنی چاہیے. بہت سارے رورل بیک گراؤنڈ سے بھی آج کل فیمیلز آ رہی ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے لٹرلی جو لوگ کچھ تھوڑا اپوز کر رہے ہوتے ہیں یا تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں جب ان کی بیٹیاں یونیفارم پہن کر ایسی سیٹس پہ بیٹھتی ہیں تو ان سے زیادہ پراؤڈ کوئی نہیں ہوتا اس وقت. سو یہ کچھ انیشیل تھوڑی سی ہوتی ہیں ان کو اوور کم کرنا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل چینج آ رہا ہے اور سبسکرائب ضرور کر لیں. بہت بہت شکریہ میم آپ کے لیے آپ کا آپ نے ٹائم دیا اور نیک خواہشات آپ کے لیے ہمیشہ موجود تھی. ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پراؤڈ ڈاکٹر آف پاکستان ہے. پاکستان کا فخر اور پاکستان کا ایک برائٹ اور روشن فیس ہیں اور ان سے ہمیں بہت سی امیدیں بھی آپ سے وابستہ ہیں کہ آپ بڑے زبردست انداز کے اندر کام کریں اور ایک ڈفرینٹ اور یونیک وے کے اندر کام کریں تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. نیوز لیٹ کے ساتھ اپنے میزبان نبیل رشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.